الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی معبودیت میں کامل ہے کہ معبودیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبدیت کامل طور پر عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت عبدیت کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ آپ کی عبدیت کی بذات خود اپنی جانب نسبت کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی عبد کا ذکر آیا ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلام ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کی عبدیت کی نسبت خود اپنی جانب کی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی معبودیت کا اظہار چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ میری عبادت کریں، زمین پر میری تعریف کی جائے۔ تو جہاں کائنات کی پیدائش کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت معبودیت کا اظہار ہو، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کا اظہار ہو، کہ لوگوں پر یہ کھل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبدیت کیسی کی جاتی ہے، خالق کائنات کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو ایک مکمل عبدیت عملی طور پر کر کے دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امتیازات ہیں۔ ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء۔ دیگر انبیاء کرام نبی الامت ہوا کرتے تھے کہ اپنی اپنی امت کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم ہیں، اپنی امت کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں، اپنی امت کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنی امت کے نبی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ جہاں آپ اپنی امت کے نبی ہیں وہاں آپ تمام انبیاء کرام کے بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پرانی ہے۔ آپ اس کو ایک روایت کے ذریعے سے سمجھیے۔ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ متی کنت نبیا، کہ اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا کہ صحابی پوچھتے ہیں حضرت میسرہ: یا رسول اللہ متی کنت نبیا، اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے۔
یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی جاری تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو ان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا تھا۔ اب یہ ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور بھی اس مضمون کی مختلف روایات ہیں، لیکن ان کی اسناد اتنی مضبوط نہیں جس طرح اس کی سند ہے۔ اس روایت کو مختلف حضرات نے اپنے طور پر سمجھا ہے، صوفیاء حضرات اس کی اپنے طور پر تعبیر کرتے ہیں، دیگر علماء اور محدثین نے اپنے اپنے طور پر اس روایت کی تشریح بیان کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے نبی تھے۔ اس کا تعلق اللہ کے علم سے ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں تھا، تخلیق آدم سے بھی پہلے اللہ جل جلالہ یہ طے فرما چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہے، خاتم النبیین ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، اور بعثت سب سے آخر میں ہوگی۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور محدث امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ اس روایت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے احکامات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے جاری ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی قدیم ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے، اگر کسی پیغمبر کے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی تو وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر مجبور ہوتے، جس کا ذکر ایک روایت میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ حیات ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوتے، تو ان کے پاس میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے۔ وہ اپنی شریعت کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر روئے زمین پر تشریف لائیں گے، اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی روشنی میں روئے زمین پر فیصلے فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا ایک عملی ثبوت آپ کو واقع معراج میں نظر آئے گا کہ جب آپ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، بیت المقدس میں ہیں، حضرت جبرائیل تمام انبیاء کو جمع کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ امامت کروائیں۔ گویا کہ سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ جیسے آج تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں نماز کی امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ اس کا عملی اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو جہاں اپنی امت کا نبی بنایا، وہاں گزشتہ تمام انبیاء کرام کا بھی نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ امام الانبیاء ہونے کا ایک ثبوت آپ کو میدان حشر کی روایات میں نظر آئے گا کہ جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور روب اپنے عروج پر ہوگا، مخلوق کی پریشانی اپنی انتہا کو پہنچی ہوگی، اور مخلوق کو کوئی مسیحا درکار ہوگا تو مخلوق پریشان ہو کر حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے
دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے اندر بذات خود روح اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی، جنت میں آپ کو رہائش دی، آپ کے یہ مقامات ہیں، تو آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں کہ ہماری یہ مشکل ختم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرے رب کا غصہ اپنے عروج پر ہے، اور جس طرح آج رب غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے اس طرح کا غضب تھا اور نہ اس کے بعد اس طرح کا غضب ہوگا، اور مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، لہٰذا میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں آج اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سفارش کر سکوں۔ مخلوق پریشان ہوگی، مختلف انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ارشاد فرمائے گا، ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، سوال کیجئے، آپ کو اپنے سوال کا جواب ملے گا، قبولیت ملے گی۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امام الانبیاء ہونے کا ایک بین ثبوت ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ہوتے ہوئے اگر مخلوق کی سفارش کوئی شخصیت کرے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا رب کہتا ہے، لولا خلقتک لما خلقت الجنہ وما خلقت النار، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو پیدا کرتا۔ گویا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ اور امامت انبیاء ہونے کا فیصلہ ہو چکا، اور جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں نور کی شکل میں منتقل ہوا، جسے صوفیاء کی اصطلاح میں حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں، نور محمدی بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وساطت سے یہ نور محمدی مختلف انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ان کی پشت اور صلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عمل میں آئی۔ اور یہاں سیرت نگار ایک دلچسپ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ نور محمدی سفر کرتا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اجداد کی صلب میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اس نور محمدی کے اپنے صلب میں ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوتے، ان کی جبین پر نور ہوتی، اور جو صاحب نظر لوگ تھے وہ پہچان جاتے کہ یہ شخصیت ہے، اور ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی آخری پیغمبر کو پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نور محمدی کی وجہ سے ان کی جبین اس قدر روشن تھی کہ علماء بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ علماء بنی اسرائیل نے انجیل، تورات وغیرہ کتابیں پڑھ رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی علامات ان کے علم میں تھی، تو جب وہ حضرت ہاشم کو دیکھتے اور ان کی چمکتی ہوئی جبین کو ملاحظہ کرتے تو سمجھ جاتے کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کو مبعوث کرنا ہے، تو وہ ان کا احترام کرتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، بلکہ اکثر بنی اسرائیل کے علماء ان کی یہ خواہش ہوتی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ حضرت ہاشم قبول فرما لے تاکہ اس کے ذریعے ہم خاندان نبوت میں شامل ہو جائیں۔ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت عیسائیت کی جو سلطنت تھی، سلطنت روم، اس کا بادشاہ ہرقل تھا، تو ان کے دور میں ہرقل نے حضرت ہاشم کو خط لکھا اور انہیں یہ تحریر کیا کہ میں آپ کے جود، سخا اور مختلف صفات سے بڑا متاثر ہوں، اور میری یہ خواہش ہے اگر میری بیٹی یعنی میری سلطنت کی شہزادی سے آپ نکاح کرنا قبول فرمائیں۔
اور اس کے ذریعے وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ شہزادی سے حضرت ہاشم کا نکاح ہو جائے تاکہ اس رشتے کی برکت سے خاندان نبوت میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کے نبی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بھی نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا تھا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے میثاق کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ایک میثاق تو وہ ہے جو تمام بندوں سے لیا گیا، الست بربکم، تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار ان سے کروایا تھا کہ دنیا میں جا کر اس اقرار کو یاد رکھنا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسرا میثاق اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے لیا، اور اس میثاق کا مقصد یہ تھا کہ تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ اور تیسرا میثاق انبیاء کرام سے لیا گیا تھا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے تمام انبیاء کرام سے یہ میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے سرفراز کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور اس کے بعد ایک پیغمبر آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اور وہ رسول تمہارے پاس موجود تعلیمات کی تصدیق کرے گا، اور تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور تم ان کی نصرت کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں جس رسول کے بارے میں تمام انبیاء سے میثاق لیا جا رہا تھا کہ اس کی نصرت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس رسول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے گزشتہ انبیاء کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایمان کا وعدہ لیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعد میں ہوگی، اور اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ کسی نبی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا امکان نہیں ہے، تو پھر یہ میثاق کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء سے یہ کیوں فرمایا گیا کہ جب وہ پیغمبر تشریف لائیں گے تو تم ان کی نصرت بھی کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی نبی کے دور میں نہیں ہوگی، اس کے باوجود انبیاء کرام سے جو میثاق لیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ وعدہ کر لیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو مل جائے ان کے پختہ وعدے کی برکت سے۔ یہ ہے امام الانبیاء کا مقام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور اطاعت کرنے کا میثاق لیا اپنی امت سے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف میں ہے یہ آیت کہ ان کا نام احمد ہوگا، لہذا تم لوگ ان کی اطاعت کرنا۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسی شخص کا نام تاریخ میں احمد نہیں گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد ذکر کیا اور اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ اس نام سے موسوم ایک شخصیت تشریف لائے گی، تم نے ان کی نصرت کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی تاریخ میں کسی ایک شخصیت کا وجود بھی نہیں ملتا جس کا نام احمد ہو۔ احمد نام آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا تھا، تو گویا کہ اس کا براہ راست مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، آپ کو علم ہے، جو مشہور ہیں۔ ایک احمد ہے جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا، اور ایک محمد ہے جو آپ کے دادا جان نے رکھا تھا۔ اس میں محمد کے بارے میں بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنے صاحبزادگان کا نام محمد رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے اہل کتاب سے سن رکھا تھا کہ محمد نام کی ایک شخصیت نبوت آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، تو لوگ حصول برکت کی نیت سے اپنے صاحبزادگان کا نام محمد رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک سیرت نگار نے 7 کا عدد ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تقریباً 7 ایسے افراد گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا، لیکن ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہ لفظ محمد اہل عرب میں بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ عربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک مشہور جنگ گزری ہے جو عربوں نے ایرانی سلطنت کے ساتھ کی تھی۔ ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی، ان کی افواج کے ساتھ عربوں کے مٹھی بھر لشکر نے جنگ کی، اور ذوقار کی جنگ کہلاتی ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں۔ اب اس جنگ میں ایران کی افواج کی تو باقاعدہ وردی تھی، یونیفارم تھا، اہل عرب کی کوئی وردی اور یونیفارم تھا نہیں، تو چونکہ ہیلمٹ وغیرہ خود پہنے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کوڈ ورڈز کا استعمال ہوتا تھا کہ کوڈ ورڈز کا استعمال کرتے تھے تو حملہ آور پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا حامی ہے اور یہ ہمارا مخالف ہے۔ تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں اہل عرب کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ یا محمد تھا، چونکہ یہ اسم ان کے اندر رائج تھا اور اس کو وہ اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، اور اس مسیحا کے وہ منتظر تھے کہ یہ شخصیت تشریف لائے گی اور ہمارے مسائل کا حل ہوگا۔ تو اس خونریز جنگ میں اسی اسم گرامی کو انہوں نے بطور کوڈ ورڈ کے منتخب کیا تاکہ اس کی برکت ہمیں اس جنگ کے دوران ملے۔ تو بات ہوئی کہ لفظ احمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخصیت کا نام نہیں گزرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس شخصیت کی خبر دی تھی اس کا براہ راست مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر ہے، ورنہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو 3 شخصیات کی آمد کا انتظار تھا۔ ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی آمد کے منتظر تھے۔ دوسرے نمبر پر ایلیاہ حضرت الیاس علیہ السلام کی آمد ثانی کے منتظر تھے، اور تیسرے نمبر پر وہ ایک آخری نبی کے منتظر تھے جو آ کر ان کے مسائل حل کرے گا، اور آخری نبی کا مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، اور ایمان لانے کے ثواب میں تمام انبیاء کرام کو شریک کیا جاتا ہے، اور پھر انبیاء کرام اپنی اپنی اقوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ جب قریب ہوا تو دنیا میں مختلف ایسی مبارک تبدیلیاں رونما ہوئی کہ اہل نظر اس سے سمجھ گئے کہ آخری پیغمبر کی بعثت کا زمانہ اب قریب ہے۔ جیسے آپ نے سیرت کے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسرا کے ایوان میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے اس کے محل کے گر گئے۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا اور ایک لمحے کے لیے بجھا نہیں تھا، وہ اچانک بجھ گیا۔ اور بھی مختلف قسم کی علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت جو وہاں قریب لوگ موجود تھے انہوں نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت ولادت کے معجزات دیکھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے قریب موجود تھی۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر سارے کا سارا روشن ہوا اور ستارے ہمارے قریب ہو گئے، اور مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ستارے
ستارے میرے اوپر گر نہ پڑے۔ والدہ ماجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھا، ایک روشنی دیکھی، اور اس روشنی میں انہوں نے شام کے محلات دیکھے۔ اور بھی مختلف معجزات آپ کے علم میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ، پاک صاف طاہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تمام علامات تھی اس بات کی کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے آخری پیغمبر کی بعثت کا، اور اس نبی کا جسے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اپنی امت کا نبی بنایا بلکہ گزشتہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور امامت کے منصب پر بھی وہ فائز ہے۔ یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آگے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس عظیم ترین شخصیت کی سنت پر عمل کرنا آج کے دور میں اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہیں۔ آپ کے جتنے فیشن ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جدید دور کا ہر فیشن سنت کی قبر پر تعمیر ہوتا ہے۔ ایک سنت کو مٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے مٹنے پر ایک نئی تہذیب وجود میں آتی ہے، ایک فیشن وجود میں آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں سنت پر عمل کرنا چاہے تو لوگ اسے کن کن القاب سے نوازتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے اس منصب پر ہمیں فخر ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت ہماری زندگی میں نظر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میرے اور آپ کے بدن پر نظر آئے، گھر میں نظر آئے، دکان میں نظر آئے، اولاد میں نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔